بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخصائص الکبریٰ از علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ سبق نمبر 15۔ ہیڈنگ ہے وہ انبیاء علیہ السلام جن کی بشارت قبل پیدائش دی گئی۔ علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جن کی بشارت اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش سے پہلے دی ہے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، دوسرے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ چنانچہ فرمایا فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ مِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب۔ سورہ ہود۔ ترجمہ: تو ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی۔ نمبر 2، تیسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ سورہ آل عمران۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو مژدہ دیتا ہے یحییٰ علیہ السلام کا۔ چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ چنانچہ فرمایا ان اللہ یبشرک بکلمۃ من۔ سورہ آل عمران۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے پاس سے ایک کلمہ کی۔ پانچویں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی تشریف آوری کی بشارت سورہ صف میں اس طرح دی گئی ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُہُ احمد۔ سورہ صف۔ ترجمہ: اور ان رسول کی بشارت سناتا ہو جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ ہیں وہ انبیاء علیہ السلام جن کی بشارت قبل پیدائش دی گئی۔ ابن عساکر۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے تورات میں نام محمد چومنے پر گناہ گار کی مغفرت۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 200 سال تک اللہ کی نافرمانی کی، پھر وہ مر گیا تو بنی اسرائیل نے اسے کوڑے گھر یعنی گندگی ڈالنے کی جگہ پر ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ جاؤ اسے وہاں سے اٹھا کر اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے رب، بنی اسرائیل گواہی دیتے ہیں کہ اس نے 200 سال تک تیری نافرمانی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ وحی فرمائی سچ یہی ہے، وہ ایسا ہی شخص تھا، لیکن وہ جب بھی تورات کو تلاوت کے لیے کھولتا اور اس کی نظر اس میں گرامی احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑتی تو وہ اسے بوسہ دیتا اور اسے اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتا تھا۔ تو میں نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ میں نے اس کے گناہوں کو بخش دیا اور اسے 70 حوروں سے اس مشہور نافرمان کا نکاح کر دیا۔ ابو نعیم حلیۃ الاولیاء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل کتاب کے ایک مدرسہ میں تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ میرے پاس اپنے سب سے بڑے استاد اور عالم کو لاؤ، تو انہوں نے کہا کہ یہ عبداللہ بن سوریہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو خلوت میں لے گئے اور ان کو ان کے دین اور جملہ انعامات الہیہ امن و سلوہ اور ان پر خاص وقت میں سایہ ہوا تھا ان سب کی قسم دی اور کہا تم میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا خدا شاہد ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جملہ اہل کتاب واقف ہیں، چونکہ تورات میں واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف مذکور ہیں، مگر میرے ہم مذہب حسد اور عصبیت کی بنا پر انکار کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سوال کیا تم کو اقرار اور اعتراف سے کس چیز نے روک رکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں اپنی قوم کے خلاف کرنا پسند نہیں کرتا، میرا خیال ہے ان قریب یہ لوگ دعوت اسلام قبول کر لیں گے، اس وقت میں بھی اسلام لے آؤں گا۔ ابن سعد۔ کلمہ پڑھنے پر مغفرت۔ حضرت ابی صخر عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ایک بدوی عرب نے بیان کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اس یہودی کے پاس سے ہوا جو ایک بستر پر تورات رکھے بیمار لڑکے کے آگے پڑھ رہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا میں تجھ کو اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی تھی، کیا تو اس تورات میں میرا اور میرے مقام ہجرت کا ذکر کر پاتا ہے؟ اس یہودی نے اپنے سر کے اشارے سے کہا نہیں، مگر اس کے بیٹے نے کہا کہ میں اس ذات کو گواہ بنا کر کہتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی
کہ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ہجرت کا بیان موجود ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس یہودی کو اس کے ساتھی کے پاس سے علیحدہ کر دو۔ اس کے بعد وہ جوان فوت ہو گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ بہقی نے اس حدیث کی مانند حضرت انس اور حضرت ابن مسعود سے روایت کی ہے۔ احمد ابن سعد۔ یہودی عالم کی تصدیق۔ حضرت کلبی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ قریش مکہ نے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط وغیرہ کو جو مدینہ کے یہودیوں کے پاس بھیجا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کریں، تو یہ لوگ مدینہ میں آئے اور کہا کہ ہمیں ایک معاملہ درپیش ہے، وہ یہ کہ ہم لوگوں میں ایک شخص یتیم اور حقیر ہونے کے باوجود بہت بڑا دعویٰ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں رحمان کا رسول ہوں۔ یہودیوں نے کہا ہمیں اس کے اوصاف سے آگاہ کرو، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے۔ یہودیوں نے پوچھا کہ کون لوگ اس کا اتباع کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ادنا لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس جواب کو سن کر یہودیوں کا پیشوا ہنسا اور اس نے کہا یہ وہی نبی ہے جس کا وصف ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ اس کی اپنی قوم عداوت میں دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ شدید ہوگی۔ ابن سعد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ایک یہودی کے کچھ دینار تھے۔ یہودی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تو میرے پاس کچھ موجود نہیں ہے جو میں تم کو ادا کروں۔ یہ جواب سن کر یہودی نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس سے ہرگز نہ ٹلوں گا جب تک کہ اپنا مطالبہ نہ لے لوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے پاس بیٹھا رہوں گا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھی۔ اس دوران میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس یہودی کو دھمکاتے رہے۔ پھر صحابہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہی روکے رکھے گا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو میرے رب نے معاہد اور غیر معاہد پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ پھر ایک دن گزرنے کے بعد یہودی مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میرا آدھا مال اللہ کی راہ میں ہے۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ میرا یہ رویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف اس وجہ سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف کو جو تورات میں مذکور ہیں آزمائش کر سکوں۔ تورات میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کی جائے ولادت مکہ اور مقام ہجرت مدینہ اور ان کا ملک شام ہے۔ نہ وہ بدخلق ہوں گے، نہ سخت مزاج، نہ بازاروں میں آوازیں کسنے والے، اور نہ فحش کردار، اور نہ بے حیا۔ حاکم، بہقی، ابن عساکر۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر کے اسے حسن کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تورات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت موجود ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہوں گے۔ ترمذی۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نجاشی شاہ حبشہ کے چند مصاحبین نے کہا ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، کیونکہ صحیفہ آسمانی میں ہم ان کے اوصاف پڑھ چکے ہیں، لہذا وہ جو بیان حق غزوہ احد کے موقع پر آئے اور دین حق میں داخل ہوئے۔ ابو الشیخ فی التفسیر۔ تورات میں مدینہ کے نام۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب موسیٰ میں مدینہ طیبہ کو مخاطب کر کے فرمایا اے طیبہ، اے طابہ، اے مسکینہ، تو خزانوں کو قبول نہ کرنا، میں تیری سطح کو تمام بستیوں کی سطح پر رفعت اور بلندی عطا کروں گا۔ زبیر بن بکار، اخبار مدینہ۔ روایت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے بتایا گیا
کہ تورات میں مدینہ طیبہ کے 40 نام بیان کیے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔